بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ مائدہ آیت 41 سے 43 تک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الرسول لا يحزنك الذین یسارعون فی الکفر من الذین قالوا آمنا بافواہہم ولم تؤمن قلوبہم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروه ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين. وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. اے اللہ کے رسول، آپ غم نہ کریں ان کا جو دوڑ کر گرتے ہیں کفر میں. وہ لوگ جو کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں اپنے منہ سے اور ان کے دل مسلمان نہیں ہیں، اور وہ جو یہودی ہیں جاسوسی کرتے ہیں جھوٹ بولنے کے لیے. وہ جاسوس ہیں دوسری قوم کے، دوسری جماعت کے، جو آپ تک نہیں آتے. وہ لوگ بدل دیتے ہیں بات کو اس کا ٹھکانہ چھوڑ کر کہتے ہیں اگر تم کو یہ حکم ملے تو قبول کر لینا، اور اگر یہ حکم نہ ملے تو بچتے رہنا. اور جس کو اللہ نے گمراہ کرنا چاہا تو اس کے لیے آپ کچھ نہیں کر سکتے. اللہ کے یہاں یہ وہی لوگ ہیں جن کو اللہ نے نہ چاہا کہ ان کے دل پاک کرے. ان کو دنیا میں ذلت ہے اور ان کی آخرت میں ان کے لیے بڑا عذاب ہے. جاسوسی کرنے والے ہیں جھوٹ بولنے کے لیے، اور بڑے حرام کھانے والے یعنی بڑے حرام خور ہیں. تو اگر آئے وہ آپ کے پاس تو فیصلہ کر دیجئے ان میں، یا منہ پھیر لیجئے ان سے. اور اگر آپ منہ پھیر لیں گے ان سے تو وہ آپ کا کچھ بگاڑ نہیں سکیں گے. اور اگر آپ فیصلہ کریں تو فیصلہ کریں ان میں انصاف سے. بے شک اللہ تبارک و تعالی دوست رکھتا ہے انصاف کرنے والوں کو. اور وہ تجھ کو کسی طرح منصف نہیں بنائیں گے. وہ آپ کو کس طرح منصف بنائیں گے؟ قاضی بنائیں گے. اور ان کے پاس تو توریت ہے جس میں حکم ہے اللہ کا، پھر اس کے پیچھے پھر جاتے ہیں اور ہرگز وہ ماننے والے نہیں. یہودیوں کی بری خصلتوں کو یہاں ذکر کیا جا رہا ہے. یہودیوں کے یعنی اہل کتاب کے پہلے دو فرقے تھے، ایک یہودی اور دوسرے عیسائی. تیسرا ایک فرقہ پیدا ہو گیا. مدینہ میں تھا تو یہودی، لیکن آ گئے مسلمانوں میں اور کلمہ پڑھ کر بظاہر مسلمان بن گئے، اندر سے منافق تھے. یہ تیسرا فرقہ تھا ان لوگوں کا، جو حقیقت میں یہودی تھے. منافق مسلمانوں کے ساتھ رہتے تھے، جاسوسی کرتے تھے اور ان کا مذاق اڑاتے تھے. پھر یہودیوں کے پاس جا کے بیٹھتے تھے، اللہ کے احکام کا مذاق اڑاتے تھے، اپنے خواہشات پر چلتے تھے. تو بتایا کہ آخرت میں ان کے لیے رسوائی ہے، اور مسلمانوں کے لیے ان آیتوں میں کچھ ہدایات بتائی. تو اصلاً یہودیوں کی بری خصلتوں کو یہاں بیان کیا گیا.
یہ جو آیت ہے کہ اللہ کے رسول آپ غمگین نہ ہو، یہ جو کفر میں گرے پڑے جا رہے ہیں ان کی وجہ سے آپ غمگین نہ ہو، یہ جو بتایا، زبان سے مسلمان ہیں، دل ان کے مسلمان نہیں ہیں، اور یہودی لوگ، اور یہ جاسوسی کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، تو آپ غم نہ کریں، یہ جو بتلا رہے ہیں۔ ان آیات کا شان نزول کیا ہے، یعنی یہ آیتیں کب، کس موقع پر، کس وجہ سے آئی، اس کو کہتے ہیں شان نزول۔ ایک واقعہ پیش آیا تھا قتل کا، اس کے قصاص کا، اور زنا کا اور اس کی سزا، یہ واقعہ پیش آیا۔ اور اس سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ سب لوگ جانتے ہیں کہ دنیا میں بڑا چھوٹے کو دباتا ہے اور مضبوط کمزور کو کھا جاتا ہے، یہ دنیا کا قانون ہے۔ تو قانون بڑوں کے لیے نہیں ہوتا، اکثر قانون چھوٹوں کے لیے ہوتا ہے، ایسا چلتا رہتا ہے۔ جو یہودی لوگ نبیوں کی قوم تھی اور تورات اور انجیل ان لوگوں کے پاس تھی، ان کا بھی یہی حال ہو گیا۔ مدینہ میں رہنے والے دو قبیلے تھے، ایک بنو نذیر اور ایک بنو قریظہ۔ بنو نذیر مضبوط اور پاور والا، طاقت والا، مال والا تھا قبیلہ، اور جو بنو قریظہ تھا وہ ذرا کمزور تھا۔ تو یہودی ہی تھے لیکن یہ ان پر ظلم کرتے تھے اور وہ دبے چلے جاتے تھے۔ تو ایک بات یاد آئی کہ دنیا میں اصل برادری، سوسائٹی، کلب ہے کس بنیاد پر؟ یہ فلانے کا کلب ہے، یہ ایسا کلب ہے، یہ روٹری کلب ہے، وہ وی آئی پی کلب ہے، وہ فلانا کلب ہے۔ تمام کا کوئی قوم کی بنیاد پر، ذات پات، رنگ، نسل، ملک، کچھ نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملے میں فرمایا، انما الحسب المال، سب سے بڑی ذات مال کی ذات ہے۔ کس کی ذات؟ مثال کے طور پر یہ میرا ایک کلب ہے، اس کلب کی فیس ہے 1 کروڑ روپیہ سالانہ۔ تو جو 1 کروڑ لائے گا، سید لائے گا وہ بھی ممبر بنے گا، اور اگر بیچارہ نو مسلم لائے گا وہ بھی ممبر بنے گا۔ اور ایک آیا، اس نے کہا میں سید ہوں، یا یہاں کی قوموں میں میں برہمن ہوں، لیکن صاحب میں پھکٹ ہوں، 10 روپے میں میرے کو بنا لو تم، میں بناؤں گا۔ اینڈ کیا آیا؟ مال۔ تو یہ جو ہے کہ قومیں مضبوط بنتی، بنو نذیر قبیلہ مضبوط ہو گیا تو مال، سمجھ میں آیا؟ مال، جتھا، طاقت۔ اور بنو قریظہ جو ہے یہ کمزور بن گئے، تو اتیاچار چلتے رہتے تھے ایک دوسرے پر۔ تو اگر یہ بنو نذیر کا کوئی آدمی جو مضبوط تھے، ان کا آدمی اگر وہ کمزور والوں کو قتل کر دیتا تھا تو اب سزا تھی، تورات میں بھی وہی تھی اور قرآن میں بھی وہی سزا۔ کیا تھی؟ آدمی کے بدلے آدمی قتل کیا جائے گا، وہ قاتل کو قتل کریں گے ہم۔ تو بنو نذیر کہتے تھے بالکل قتل نہیں کر سکتے تم، یہ بنو نذیر کا آدمی ہے۔ کس کا ہے؟ لہذا کیا کرو کہ 5 من 10 سیر ہمارے پاس سے کھجور لے لو، 5 من 10 سیر کھجور لے لو، بس معاملہ ختم کرو۔ سمجھ میں آیا؟ پھر ان کے درمیان میں، اور اگر بنو قریظہ کا آدمی کوئی قتل کر دیتا تھا تو اس کو قتل بھی کرتے تھے، اور 70 وسق، 5 من کی جگہ، 5 من 10 سیر کی جگہ 10 من 20 سیر کھجور بھی لیتے تھے۔ سمجھے کہ نہیں؟ یہ کیا تھا؟ ظالمانہ قانون تھا، یہ تورات کا قانون نہیں تھا، تھے کتابی لوگ، یہودی لوگ تھے۔ پھر انہوں نے آپس میں مل کے قانون بنائے تھے، اور وہ قانون یہ تھے کہ اگر کوئی بنو قریظہ کا آدمی، کمزور قبیلے کا، بنو نذیر کے آدمی کو قتل کرے گا، اور وہ عورت ہے، اگر مقتولہ عورت ہے، تو بنو قریظہ کا آدمی قتل کیا جائے گا، اور اگر ایک آدمی کو قتل کیا مضبوط قبیلے کے تو 2 آدمی کمزور قبیلے کے قتل کیے جائیں گے۔ ایک ہاتھ اگر کاٹا بڑے قبیلے کا تو 2 ہاتھ کاٹیں گے اس کے۔ سمجھ میں آیا؟ یہ سارے قانون ظالمانہ تھے۔ ایسے میں آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں، اور اسلام کے قوانین چل پڑے اور لوگ دیکھنے لگے۔ وہیں رہتے تھے لوگ، ہائی کالونی میں، اچھی کالونیوں میں رہتے تھے۔ اب ہو گیا قتل ایک کے ہاتھ سے،
بنو قریظہ کمزور قبیلے کے والے کے ہاتھ سے مضبوط قبیلے والے کا قتل ہو گیا. اب انہوں نے کہا اللہ 10 من 20 سیر اس کا خون بہا دو, 2 آدمی قتل کریں گے. انہوں نے کہا ہم نہیں دینے والے. کیا کہا انہوں نے؟ تو ان کو بہت غصہ آیا, مضبوط لوگوں کو غصہ آیا. اور ابھی جنگ ہونے والی تھی کہ کچھ بڈھوں نے, وہ یہودیوں کے بوڑھوں نے کہا کہ ارے جھگڑے مت کرو, ایک کام کرتے ہیں. کیا چالاکی؟ کیا کون سی چالاکی؟ محمد ہے نا, مانتے تھے سب کہ یہ نبی برحق ہے اور ان کے قانون بالکل ہمارے تورات کے جیسے قانون. ایسا کرو ان کو بڑا بنا دو, خیر کے لیے نہیں, مسلمان نہیں بنے تھے. اور ساتھ میں یہ بھی معاہدہ نہیں کیا تھا کہ ہم تم آپس میں ایک دوسرے کے حلیف ہیں. بس جان بچانے کے لیے انہوں نے ایسا کیا کہ محمد کو کیا کر دو, کیا بنا دو. اب اس میں واپریں گے کس کو؟ جو زبان سے مسلمان بنے ہیں یہودی, اندر دل سے منافق ہے, ان کو استعمال کرو. اور دیکھو کوئی فیصلہ لے جانے سے پہلے, فیصلہ کرانے سے پہلے دیکھو بوٹی نرم ہے کیا گرم ہے, فیصلہ کیا آنے والا ہے. ایک ہوتا ہے قاضی اور ایک ہوتا ہے مفتی. مفتی مسئلہ بتاتا ہے اور قاضی اس کو لاگو کرتا ہے. سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ ایک ہوتا ہے قانون بتانے والا, ایک ہوتا ہے جج اس کو لاگو کرنے والا. اور پھر زبردستی لاگو کرنے کے لیے تم کو پولیس پاور مل جاتا ہے. ارے سمجھے کہ نہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قاضی بناؤ اور ان سے فیصلہ لو. لیکن قاضی بننے سے پہلے, بنانے سے پہلے یہ دیکھ لو, جا کے کوئی ہم میں سے پوچھ لے, جاسوسی جا کے پوچھ لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو بولتے نہیں تھے اور رسول مانتے نہیں تھے, وہ یہودی تھے. وہ ایک مسئلہ ہے, آپ بتائیں گے کیا کہ فلانا مسئلہ ہے, اس میں کیا جواب ہے آپ کا؟ تو دیکھ لینا, اگر وہ اپنے مطلب کا فتویٰ دیں گے تو لے لینے کا, اور اگر اپنے مطلب کا نہیں رہا تو چھوڑ دینا. چنانچہ انہوں نے بھیجا لوگوں کو. کعب ابن اشرف یہ کمزور قبیلے کا آدمی تھا. وہ ایک وفد لے کر گیا, بنو قریظہ کا آدمی تھا, حضور کی خدمت میں, اور سوال کیا شادی شدہ مرد اور شادی شدہ عورت اگر گناہ کرے, زنا کا بدکاری کرے تو ان کی سزا کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میرا فیصلہ مانو گے؟ یہودی ہے, کتاب والے لوگ ہیں, محمد کو مانتے نہیں ہیں, اسلام کو مانتے نہیں, اور آئے ہیں فیصلہ کرانے, تم میرا فیصلہ مانو گے؟ کہا کہ ہم مانیں گے. اس وقت جبرائیل علیہ السلام آئے اللہ کا یہ حکم لے کر کہ ان کی سزا کون سی ہے؟ ان کی سزا ہے پتھر مار مار کے ان کو ہلاک کر دینا. زنا کرنے والا مرد اور عورت اگر شادی شدہ ہے, ان کا کوئی نہ کوئی خواہش پوری کرنے کا بندوبست ہے, شادی شدہ ہے اور پھر بھی اتنا بڑا گناہ کرتے ہیں, تو اب سزا یہ ہے کہ پتھر مار مار کر ان کو ہلاک کر دو. لیکن اگر وہ کنوارا یا کنواری ہے اور ان سے زنا ہو گیا ہے تو وہاں پر کتنے کوڑے ہیں؟ 100 کوڑے ہیں, وہ الگ سزا. جیسے یہ سزا سنائی تو کعب ابن اشرف اور وہ آنے والے جاسوس سب بوکھلا گئے اور ماننے سے انکار کر دیا. کیا کر دیا؟ اچھا ٹھیک ہے, اب تم مانو گے یا نہیں مانو گے, اس کے لیے تمہارا ایک آدمی طے کرتا ہوں. اور وہ آدمی تھا, اس کا نام تھا ابن سوریہ, صاد سے ابن سوریہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن سوریہ کو پہچانتے ہو؟ ایک جوان ہے, رنگ گورا ہے, ایک آنکھ کا ہے, ایک آنکھ سے کانا ہے, فدق میں رہتا ہے. وہاں ایک علاقہ تھا فدق, وہاں میں رہتا ہے, ابن سوریہ کہتے ہیں. سب نے کہا وہ تو ہمارے یہودیوں کا پورے روئے زمین کا سب سے بڑا عالم ہے. اچھا اس کو اگر کوئی میں فیصل بنا دوں تو اس کی بات مانو گے؟ بولے ضرور مانیں گے. وہ آ گیا. آنے کے بعد آپ نے فرمایا اللہ کی قسم دے کر تجھ کو پوچھتا ہوں کہ تورات کے اندر زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والی شادی شدہ مرد کا کیا حکم ہے؟ اس نے کہا اگر اللہ کی قسم نہ دی ہوتی تو میں مجبور نہ ہوتا, لیکن آپ نے قسم اللہ کی دی ہے تو مجھے خطرہ ہے کہ غلط بات کہنے کی صورت میں کہیں میں تورات مجھے نہ جھٹلا دے.
اور میں یہ حقیقت ظاہر نہ کرتا، لیکن اب کرنا پڑے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ حکم اسلام کی طرح تورات میں بھی یہی حکم ہے کہ ان دونوں کو پتھر مار کر سنگسار کر دیا جائے، قتل کر دیا جائے، یہی سزا ہے۔ اس نے یہی سنایا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا پھر کیا آفت آئی، مصیبت آئی کہ تم نے اپنی کتاب تورات پر عمل کرنا چھوڑ دیا اور آج کے زناکاروں کو تم وہ سزا نہیں دیتے بلکہ ایسی چھوٹی موٹی سزا دے کے چھوڑ دیتے ہو؟ اس نے کہا بالکل صحیح ہے، ہم ایسا کرتے ہیں۔ بات یہ ہوئی کہ ہمارے ایک شہزادے سے زنا ہو گیا۔ کس سے زنا ہوا؟ شہزادے سے زنا ہوا، وہ حرام میں مبتلا ہو گیا۔ اب ہم نے اس کو اس کی رعایت میں چھوڑ دیا، تورات کی سنگسار کی سزا ہم نے اس پر لاگو نہیں کی اور چھوٹی موٹی کوئی سزا دے کے اس کو ختم کر دیا ہم نے۔ پھر اس کے بعد ایک عام امتی سے یہ گناہ ہوا تو پھر ہم نے کہا ابھی اس کو سنگسار کریں گے، تو اس کے قبیلے والے کھڑے ہو گئے، اگر اس کو سنگسار کرنا ہے تو شہزادے کو لا کے پہلے سنگسار کرو۔ ہم مجبور ہو گئے اور پھر ہم نے اس کو بھی وہ سزا نہیں دی، عام آدمی کو بھی، بس ہم نے اس کو مارا پیٹا، منہ کالا کر کے اس کا جلوس نکالا، اتنی ہی سزا دی ہم نے اس کو۔ پتھر مار کر قتل کرنے والی سزا نہیں دی، وہاں سے یہ سزا چل پڑی۔ سمجھ میں آیا؟ تو انہوں نے یہ بات کہی، اس پر یہ آیت نازل ہوئی تھی کہ یہ اصل میں آپ کے پاس جو آتے ہیں یہ آپ سے فیصلہ کرانے نہیں آتے۔ کاہے کے لیے آتے؟ یہ تو جاسوسی کرنے کے لیے آتے ہیں۔ ارے سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ اور حضور کو درد ہوتا تھا تو فرمایا غم نہ کرو، ان کی خصلت ہی ہے۔ پھر 4 خصلتیں آگے بیان کی، یہودیوں کی بری خصلتیں کیا، اور کمال یہ ہے کہ وہ خصلتیں آج مسلمانوں میں ہے۔ تو یہ لوگ زبان سے کلمہ پڑھتے ہیں اور دل ان کے مسلمان نہیں ہیں، اور یہ لوگ جاسوسی کرتے ہیں جھوٹ کے لیے۔ یہ جاسوس بن کے آئے آپ کے پاس، فیصلہ کرانے کو نہیں آئے۔ پھر یہ بدل دیتے ہیں کلام کو اپنے اصل حقیقت سے، اپنے مطلب کا یہ نکالتے۔ سزا شہزادے کی بدلوا دی نا انہوں نے، اور پھر کہتے ہیں جانا محمد کے پاس اور پوچھنا، اور اگر ان اوتی تم حاذا فخذوہ، اگر ہمارے مطلب کی وہ کہیں گے تو وہ لے لینا، اور اگر ہمارے مطلب کی نہیں ہے وَإِن لَّمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوا، اور اگر یہ حکم نہ ملے تو بچتے رہنا۔ تو اللہ فرماتا ہے یہ شیانے نہیں ہے، اللہ نے ان کو فتنے میں گمراہ کرنے میں مبتلا کر دیا ہے، تو آپ ان کا کوئی بھلا نہیں کر سکتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہی لوگ ہیں اللہ ان کے دلوں کو پاک نہیں کرنا چاہتا۔ سمجھ میں آیا؟ ہاں، اور دنیا میں ان کے لیے رسوائی، آخرت میں بڑا عذاب ہے، اور یہ بڑے حرام خور ہے۔ اللہ فرما رہے اکالون للسحت، ہاں جاسوسی کرنے والے، جھوٹ بولنے کے لیے، اور بڑے حرام کھانے والے ہیں۔ کو کیا بولیں گے آپ؟ بڑے حرام خور۔ جی تو 3 آیتیں ہیں یہ۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے، اسلام کا عجیب و غریب نظام سب کے سامنے آیا۔ اس میں رعایتیں بھی تھی، سخت قانون بھی تھا، نرم قانون بھی تھا۔ وہ لوگ تو تورات کی سزا کو ہی بدل کے اپنا کام چلا رہے تھے۔ تو انہوں نے سوچا کہ ابھی ہم تورات کو چھوڑ کر چل رہے ہیں، ہم پہ الزام ہے، چلو ایک کام کرتے ہیں کہ حضور سے پوچھ کر اسلام کے نرم قانون اپنا لیتے ہیں، تو تورات کو بدلنے چھوڑنے کا الزام بھی ہم سے دھل جائے گا۔ تو انہوں نے پروگرام بنایا کہ پہلے فتویٰ معلوم کرتے اپنے فیور کا ہے کہ نہیں۔ اس کے بعد میں نے کہا مسلمانوں میں بھی یہ باتیں ہیں۔ جب میں نیا مفتی تھا مدارس اللہ مسجد، تو کوئی آیا، اس نے میرے کو مسئلہ پوچھا، میں نے بولا ٹھیک ہے جواب دوں گا۔ میں ٹھاکر چند نہیں تھا، میں باقاعدہ لکھ کے رکھتا تھا، اس پہ مطالعہ کرتا تھا، پھر اس کے بعد فون نمبر پہ میں فون کر کے بولتا تھا اس کو بھائی یہ مسئلہ ہے، یا لکھ کے دیتا۔ تو میں نے لکھا ہوا تیار کیا، فتویٰ رکھا۔ بہت دن کے بعد وہ آیا، میں نے بولا ارے بھائی فتویٰ لیے نہیں؟ ہاں بولو نا کیا ہوا؟
میں بولا فتویٰ لینے نہیں آیا، تیرے کو فتویٰ دیتا ہوں، زیروکس لا کے میرے کو دے. نہیں کیا ہے مولانا اس میں، بولو نا، طلاق کا میٹر کیا ہے اس میں، ہو گئی کہ نہیں ہوئی؟ ارے بولا تو زیروکس لے کے آنا، اوریجنل لے جا، زیروکس دے میرے کو. نہیں کیا خالی بولو نا. تو اس کو جو چاہیے تھا وہ نہیں تھا اس میں، وہ جو سوچ کے آیا تھا وہ مسئلہ نہیں تھا. تو وہ اس نے اوریجنل فتویٰ بھی نہیں لیا میرے سے. اس نے بولا جان دو رہن دو، اوریجنل بھی چھوڑ کے گیا ہو. زیروکس کیا لاتا، اوریجنل بھی چھوڑ کے گیا ہو. اپنے مطلب کی ہے تو لے لینا، وَإِن لَّمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوا، اور اگر اپنے مطلب کی نہیں ہے تو چھوڑ دینا. مولانا عمر صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ہم لوگ آیت المنافقی ثلاثن بولتے ہیں، منافق کی آیت نشانیاں 3 ہیں. نہیں، قرآن میں بھری پڑی ہے منافق کی نشانیاں، وہ مسلمانوں میں بھی، ان سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. تو صرف ٹیسٹ کے لیے مفتیوں کے پاس نہیں جانا چاہیے، عمل کی نیت سے جانا چاہیے. کائے کے لیے جانا چاہیے؟ تو بتایا کہ یہ آتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے مطلب کا فتویٰ لینے کے لیے. ہاں اسلامی حکومت میں غیر مسلموں کے مقدمات کا ضابطہ. اگر غیر مسلم ہماری اسلامی حکومت میں رہتا ہے تو وہ ذمہ ہے، اس کی ذمہ داری ہمارے پر. جو اسلام کا قانون ہے وہ اس کو ماننا پڑے گا. کرائم میں پوری دنیا کی حکومتوں کا یہ قانون ہے کہ کرائم کی سزا ایک ہوگی. ہاتھ کاٹنا ہے تو سب کے کٹیں گے، سر کاٹنا ہے تو سب کے کٹیں گے، کوڑے مارنا ہے تو سب کو مارے جائیں گے. یہ قانون کرائم کا. باقی مذہبی شادی بیاہ کے قانون، دوسرے قانون، وہ ہر مذہب والے اپنے طور پر کریں گے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے تو وہاں پر مقام ہجر تھا. وہاں پر پادری لوگ یہ رہتے تھے، مجوسی، آگ کے پجاری لوگ. ہمارے یہاں کیا کہتے ہیں، پارسی بابا. ہاں تو پارسی لوگ رہتے تھے وہاں. اور دوسرا مقام تھا نجران اور وادی قرا، وہاں پر عیسائی لوگ رہتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پارسیوں کو مجبور نہیں کیا کہ تمہارے مذہبی قانون چھوڑ دو. جیسے حضور کو معلوم تھا یہ ماں سے بھی نکاح کرتے ہیں اور بہن سے بھی نکاح کرتے ہیں، شادی ماں سے بھی کرتے، اور تو حضور نے ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیا اور ان کے نکاح کو معتبر مانا. اگر دو لوگ میاں بیوی بنے ہیں اور وہ مسلمان بن گئے تو ان کا نکاح باقی مانا جائے گا. اور اسی طرح عیسائیوں کے بارے میں حضور کو معلوم تھا کہ یہ بغیر عدت گزارے، ایک مرد نے طلاق دے دی یا اس کا مرد مر گیا تو عدت پوری نہیں ہوئی تو بھی وہ شادی ٹھوک ڈالتے ہیں بیچارے لوگ. اور اسی طریقے پر 2 گواہوں کے بغیر بھی ان کے یہاں شادی ہو جاتی ہے. ہاں کون کہ ہم بھگوان کو ساکشی سمجھ کے کیا کرتے ہیں، شادی کرتے ہیں. ان کے یہاں ایسا چلتا ہے. تو حضور نے منع نہیں کیا، ٹھیک ہے کرتے رہو. یہ مذہبی قوانین تھے. لیکن جو جنرل قانون ہوتا ہے، کون سا جنرل قانون، جس کو ہماری زبان میں کرائم کہتے ہیں، کرائم کا قانون کسی بھی ملک کا ایک جیسا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر یہ یہودی لوگ آپ کے پاس آتے ہیں، آپ کی مرضی، چاہے فیصلہ کریں چاہے چھوڑ دیں، آپ کا کوئی ان کے ساتھ میں معاہدہ نہیں ہے. اور اگر آپ کے پاس مشرکین آتے، کافر آتے ہیں، تو آپ جو فیصلہ کریں گے وہ اللہ کے فیصلے کے مطابق کریں گے. یہ کرائم کا فیصلہ تھا. کائے کا فیصلہ تھا؟ باقی مذہبی معاملات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مداخلت نہیں کرتے تھے. یہودیوں کی ایک بری خصلت یہ بتائی، سماعون للکذب، یہ لوگ جھوٹی اور غلط باتیں سننے کے عادی ہیں. کاہے کے عادی یہودی لوگ؟ جھوٹ سننے میں بڑا مزہ آتا ہے. کیا سننے میں مزہ آتا ہے؟ جھوٹ. اپنے کو عالم کہلانے والے غدار یہودیوں کے ایسی اندھے متبع ہیں کہ احکام تورات کی کھلی خلاف ورزی دیکھنے کے باوجود ان کی عوام ان کی پیروی کرتے رہتے، ان کی غلط سلط بیان کی ہوئی کہانیوں کو سنتے رہتے ہیں. تو یہودیوں کی ایک عادت تھی غلط باتیں، جھوٹی باتیں سنتے رہنا اور اندھا دھند اپنے بڑوں کی تقلید کرنا. ان کے ذریعے مسلمانوں کو بھی اللہ نے سکھایا. کیا سکھایا؟
اندھی تقلید ناجائز ہے. جیسے یہودیوں کے لیے ناجائز ہے ویسے مسلمانوں کے لیے ناجائز ہے. آج کل اندھ بھکت بہت چل رہا ہے, اس حکومت میں بہت ہو گیا اندھ بھکت, گوبر بھی کھا رہے ہیں اندھ بھکتی میں. تو ایسے ہی اوپر کا اثر نیچے آتا ہے. الناس علی دین ملوکہم, لوگ اپنے بادشاہ کے مذہب پر ہوتے ہیں. وہ اگر اچھا تو یہ بھی اچھے. تو ہمارے دیندار طبقے میں بھی اندھ بھکتی شروع ہو گئی. کیا ہو گیا؟ ہاں بس پاؤس پڑل کا بگو بگو. ہم لوگ چھوٹے تھے تو بیل لے کے آتا تھا, وہ نندی بیل, اور اس کی نکیل ناک کی یہاں ہاتھ میں ہوتی تھی اس کے, اور وہ ایک ڈھول ہوتا تھا, اس کو ایسا بیت کی چھڑی سے وہ ایسا بگو بگو ایسا ہلاتا تھا, بگو بگو آواز نکلتی تھی اس میں, ہمارے بچپن کی سنی ہوئی بگو بگو. تو وہ خوشخبریاں سناتا تھا وہ. تو لوگ بولتے تھے اس سال بارش ہوگا کہ نہیں, تو وہ بولتا تھا, یہ پوچھتا تھا اے نندی پاؤس پڑل کا, اور ہلو سے کھینچتا تھا تو ناک ایسی کھینچی جاتی تھی, تو وہ بیچارہ ایسا منڈی ہلاتا تھا. اس کو ہاں سمجھ لیا جاتا تھا. کیا سمجھ لیا جاتا تھا؟ پاؤس پڑل کا بگو بگو. یہ مسلمان بھی پاؤس پڑل کا بگو بگو ہو گئے, نندی بیل ہو گئے. کہ بھائی اجتماع کرنا چاہیے کہ نہیں, بڑا نہیں کرنا چاہیے. کیوں؟ بولے اپنا وہ وقت ضائع ہوتا, مال ضائع ہوتا. پھر بولے ضروری ہے کرنا چاہیے کہ نہیں, ہاں بالکل کرنا چاہیے, کرنا چاہیے. ادھر سے ہاں تو ادھر سے ہاں, ادھر سے نہ تو ادھر سے نہ. اور وہاں حضرت عمر کے سامنے کھڑے ہو کر حضرت عمر نے فرمایا یہ بیت المال ہمارا ہے, جیسا چاہیں گے خرچ کریں گے. ایک عام مسلمان کھڑے ہو جاتا تھا اور کہتا تھا تمہارے باپ کا نہیں ہے, یہ ہم مسلمانوں کا ہے, ہماری مرضی سے اگر تم اس کو خرچ کرو گے تو ٹھیک, ورنہ ایسے ٹھیک کریں گے, ایسے سیدھا کریں گے جیسے تلوار, جیسے تیر کو سیدھا کرتے. سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ ہاں. تو نند کاچا گھر اساوے شیزاری, کیا ہونا چاہیے؟ تنقید, غیبت نہیں, تنقید. نند کاچا گھر اساوے شیزاری, ٹوکا ٹاکی کرنے والوں کا گھر پڑوس میں رہنا چاہیے, اس سے ہم بیلنس میں رہتے ہیں. کیا سب سے زیادہ مولانا لوگ بیلنس میں رہتے ہیں؟ کیوں رہتے ہیں؟ پیچھے اس امام کے, ارے بولو نا, کیوں رہتے ہیں؟ قوم ہے پیچھے اس امام کے. ہاں, 5 نماز میں ہاتھ باندھ کے اور باقی ٹائم پر ہاتھ دھو کے, پیچھے اس امام کے. نند کاچا گھر اسا, مولانا کیا پہن رہے, مولانا کہاں جا رہے ہیں, مولانا کیا استعمال کر رہے ہیں, مولانا کپڑے کیسے ہیں, مولانا کی نظر کدھر ہے, وغیرہ وغیرہ سب چیزیں. تو بہت بیلنس رہتا ہے انسان. تو یہ جو ہے کہ عوام کے لیے کیا اصول ہے, عوام ہمارے مسلمان اگر کسی کے اندھ بھکت ہو جائے تو وہ اندھ بھکتی سے پہلے کیا اصول ہے, وہ یہودیوں کو سامنے رکھ کر مسلمانوں کو بھی بتا دیا کہ کم سے کم یہ صحیح ہے کہ علماء ہی کے پیچھے چلنا ہے عوام کو, لیکن کھڈے میں نہیں گرنا ہے, دیکھ کے چلنا ہے. کہاں لے جا رہے ہیں؟ کھڈے میں لے جا رہے ہیں کہ سیدھے رستے پر لے جا رہے ہیں؟ تو مثال کے طور پر جیسے ایک آدمی بیمار ہو گیا تو ڈاکٹر کی ضرورت پڑی, بھائی آئی اسپیشلسٹ کون ہے, اتنا تو پوچھتا ہے, کون سا ڈاکٹر اچھا ہے, اور اس کے ہاتھ میں شفا ہے کہ نہیں, فیس کتنی لیتا ہے, اور کون سی جگہ کا پڑھا ہوا ہے, بھائی ٹھیک ٹھاک سب ہے کہ نہیں ہے, اتنا معلومات کر کے آتا ہے. کم سے کم اپنے دین کو بچانے کے لیے کسی عالم کے پیچھے چلنے کے لیے مسلمانوں کو اتنی تحقیق تو کرنے کی ضرورت ہے کہ نہیں. اتنی تحقیق اگر کیا, اگر اس نے نہیں کیا ڈاکٹر کی تحقیق, مر گیا, لوگ بولیں گے آتما ہتیا, خسکم جہاں پاک, خود مرا ہے, ڈاکٹر نے نہیں مارا, پوچھنے کو کیا ہوا تھا. ایسے ہی نیم حکیم خطرہ جان, اور یہ نیم ملا خطرہ ایمان. اگر پوچھا نہیں, خالی داڑھی دیکھا, خالی ٹوپی دیکھا, خالی جبہ دیکھا, بیان زوردار, وہ سنا اس نے, پھر گیا مسئلے پوچھنے کو, حضرت یہ, بولے جائز, حضرت وہ ناجائز, آیا لٹک کے مارا پٹک کے. تو پھر اگر وہ گمراہ ہوا تو وہ گمراہ بھی اتنا ہی گناہگار جتنا غلط فتویٰ دینے والا گناہگار. اتنی تحقیق تو کر لے. ارے سمجھ میں آیا؟ ہاں. اور ہمارا معیار کیا ہے معلوم؟ وہ مولانا وہ اس کے اندر سرما لگانا روزے میں جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ تو مولانا نے بولے کہ جائز ہے. ارے وہ کھتو آپا تو بول رہی تھی ناجائز ہے. اب یہ مولانا اور یہ کھتو آپا, یہ ہے ہمارا معیار. کھتو آپا اور مولانا سیم.
اب یہ کہاں جا کے مرنے والا ہے جس کو اتنی عقل نہیں ہے؟ ہاں تو تحقیق کرے. ان کی برائی کی گئی یہودیوں کی، اندھ بھکت ہیں وہ، پیچھے چلتے ہیں، معلوم ہے قرآن کے خلاف چل رہا ہے سب کچھ. اس وقت بھی بہت سے لوگ قرآن کے خلاف ہیں، اپنی تحقیقات، اپنی آئیڈیالوجی، اپنی رائے، اپنا بیان، اپنا پاور، اپنا دبا کے بھگا رہے ہیں بغیر بریک کی گاڑی. اور کچھ لوگ ہیں کیا، زندہ آباد زندہ آباد. ارے کہاں جا رہے ہیں؟ کہاں ہیں وہ عمر کو ٹوکنے والے لوگ؟ اس لیے تو اسلام صحیح پہنچا ہم تک کے. نہیں ان کے بارے میں اپنے کو نہیں سننے کا، جاؤ پھر وہ بھی جائیں گے تم بھی جاؤ. تو جس عامی نے خالی داڑھی ٹوپی دیکھ کر یہ نہیں پوچھا کہ یہ کہاں کے مولانا ہے کیا. میں میرا پرسنل واقعہ بتاتا. ہم لوگ چلتے تھے سفر میں، ہر 3 مہینے 4 مہینے پہ ہمارا سفر ہوتا تھا. تو کچھ پڑھے لکھے بھی تھے ہم لوگ علماء، اور کچھ ان پڑھ بھی تھے. یہ ایسا پلنگ بیٹھا ہوا ہے، ہر جگہ دین کی نسبت پر خدمت والے آ جاتے، حضرت پانی لیجیے، حضرت پیر دباتا ہوں، حضرت نڈج کوئی نہیں دباتا، باقی سب دباتے. تو وہ بیٹھے رہتے تھے. اب یہ حضرت کھا پی کے مست الحزب الاعظم پڑھ رہے ہیں اور میں پائنتی پہ کھڑا ہوا ہوں، بیٹھا بھی نہیں ہوں. حضرت کو اتنی توفیق بھی نہیں کہ مفتی صاحب بیٹھ جائیے. اور حضرت کیا بس ایک بیان زندگی میں رٹا تھا، ٹھوکم ٹھاک چالو تھی. تو وہ اب وہ بیچارہ جوان پیر دباتے دباتے میرے سامنے پوچھ رہا ہے، بولے حضرت وہ جائز ہے؟ اب یہ الحزب الاعظم پڑھتے پڑھتے ہاں جائز ہے. اب وہ بولتا ناجائز ہے، یہ بولتے ہیں ناجائز. اتنی بھی توفیق نہیں ہے، یہ مفتی شاکی رہیں گے، ذرا ان سے مسئلہ پوچھ لیں. اتنی بھی توفیق نہیں. آیا لٹک کے مارا پٹک گیا. کیوں؟ اپنے بھکت ہے نا، اس لیے ان کو ادھر موڑیں گے تو پھر اپنا دکشنا، اپنے پیر دبانا، اپنی بزرگی کہاں جائے گی؟ یہاں امتحان ہوتا ہے. بات سمجھے گے نہیں؟ تو یہ بتایا کہ بھائی تحقیق کر لو کہ یہ عالم ہے. ہمارے یہاں اتنے بھولے ہیں، امیر صاحب کو بھی بیچارے مفتی صاحب سمجھ لیتے ہیں. کیا سمجھ لیتے؟ ہاں امیر صاحب مفتی صاحب. اب امیر صاحب کا یہ کام ہے. بھائی تیرے کو غلط فہمی ہوئی، میں دین کے ایک شعبے کا چھوٹا سا ایک ذمہ دار ہوں، کچھ کام ہے میرے ذمے، جماعت کو ادھر بھیج دے، ادھر بھیج دو، تعلیم طے کر دو، یہ کر دو، وہ کر دو، اتنا کام ہے. علم وغیرہ یہ سب علماء کا کام ہے، ان سے پوچھ لینا. ہاں شان بڑھتی ہے، گھٹتی نہیں ہے. آدھا علم مجھے نہیں معلوم. آدھا علم کیا ہے؟ اس کو آدھا علم بتایا. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ امام ہے، امام دار الہجرہ مدینہ کے امام ہے. کسی کو فتویٰ دینے کی اجازت نہیں تھی ان کے زمانے میں. 100 سوال ہوئے تقریباً. حضرت یہ جائز ہے کہ ناجائز؟ مجھے نہیں معلوم. حضرت یہ جائز ہے کہ ناجائز؟ مجھے نہیں معلوم. حضرت یہ جائز ہے کہ ناجائز؟ مجھے نہیں معلوم. تقریباً انہوں نے 90 سے اوپر سوالات کے بارے میں فرمایا مجھے نہیں معلوم، اور چند سوالوں کے بارے میں فرمایا کہ بھائی ہاں یہ جائز ہے یا یہ ناجائز ہے. شان گھٹ گئی. ابھی حدیث پڑھا رہا تھا 2 دن پہلے، حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم. یہودی نے پوچھا اللہ کے رسول کو، امتحان لیتے ٹیسٹ کرتے تھے نا ان کی کتابوں میں سے نکال کے. جیسے میرے کو وہ تمہاری تنبولی مسجد ہے نا، یہ بازو کی مسجد، مدار چلنا مسجد کے بازو میں تنبولی مسجد. تو تھے ایک امام صاحب بھولے بھالے بیچارے. تو میرے پاس ایک سوال آیا اور وہ تھا لہجہ پرانا تھا. کہا ابو ہریرہ نے. ابو ہریرہ نے کہا تھا نہیں، چونکہ قالا پہلے ہے اس لیے یہ تھا کہا ابو ہریرہ نے. ایسا ہے ویسا ہے، کوئی اگر وضو کر کے کسی گوبر والی زمین کے اوپر اپنا پیر دے دے تو پھر اس کے بعد میں نماز پڑھنا جائز ہے یا دوبارہ اس کو پیر دھونا پڑے گا. نیچے لکھا تھا بینو توجرو المستفتی، اور نام گل تھا وہ. میں نے اٹھایا رکھ دیا. میں سمجھ گیا کسی نے کاپی کر کے مجھے ٹیسٹ کے لیے بھیجا ہے. ایک دن میں گیا برما اسٹور پہ، وہاں جاتے تھے ہم بچپن سے، مولانا یونس صاحب بھی وہاں سے سبزی لاتے تھے، اپنا سودا لاتے تھے. تو امام صاحب بیٹھے ہوئے تھے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. برس ہو گیا تھا تقریباً، بات چیت ہوئی وغیرہ. ارے ہاں وہ تمہارے کو ایک سوال بھیجا گیا تھا، اس کا جواب نہیں ملا. بھولے امام صاحب بول رہے تم کو ایک سوال. میں سمجھ گیا یہ پرانی گھرچن وہ چھے. تو میں نے امام صاحب کو بولا ارے امام صاحب، جہاں جس کتاب سے سوال آپ نے بھیجا تھا اسی کے نیچے جواب بھی
ارے تم نے پہچان لیے، کیا بتا؟ تو ٹیسٹ چلتے رہتا ہے. کیا چلتا ہے؟ ٹیسٹ بھی چلتا رہتا ہے. تو یہ فرما رہے ہیں کہ معلوم کر لو بھائی تم کس سے مسئلہ پوچھ رہے ہو. اتنی احتیاط برتی ہے ہمارے لوگوں نے، حدیث ہر ایک سے نہیں لی. فلانے محدث فلانے گاؤں میں ہے، چلو جائیں گے. حدیث لینے کو مہینوں کا سفر کر کے جاتے تھے. وہ حدیث لینے کو گئے تو بولے فلانے مولانا وہ کون ہے؟ تو بولے یہ فلانے وہ ہے. اچھا اچھا. یہ آہستہ آہستہ آگے بڑھے. ان کا گھوڑا تھا تو وہ گھوڑے کو ایسا کچھ برتن بتاتے، ایسا بلا رہے تھے گھوڑے کو نزدیک لینے کے لیے، قابو میں کرنے کے لیے. وہ جیسے گھوڑا قریب آیا، دامن ایسا پکڑ کے جیسے کچھ کھلا رہے ہو، جیسے ہی گھوڑا قریب آیا انہوں نے پکڑا اور دامن چھوڑ دیا. تو انہوں نے دیکھا دامن میں کچھ بھی نہیں تھا. دامن میں کچھ بھی نہیں تھا. ارے بولے یہ جانور کو دھوکہ دیتا ہے یہ آدمی، تو انسان کو کیوں دھوکہ نہیں دے گا؟ اس لیے واپس چلے. ارے بولے کون ہے صاحب؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں فلانا ہوں، آیا تھا ایک کام سے. کیا کام تھا؟ کہ فلانے صاحب سے میں جو ہے وہ حدیث لینے کے لیے آیا تھا، علم سیکھنے آیا. ہاں تو میں ہوں، آؤ نا، بیٹھو نا. نہیں کہنے لگے ارادہ بدل گیا، میں جا رہا ہوں. بولے کیوں؟ آپ کے اس عمل سے آپ گھوڑے کو دھوکہ دے سکتے، انسان کو دھوکہ کیوں نہیں دیں گے؟ ہم نہیں لیں گے آپ سے حدیث. ایسے پکے ٹھکے تھے مسلمان. یہاں تو بس ابھی بگو بگو پاؤس پڑل. ارے اللہ سے ڈرو. ہاں اللہ کے ہاتھ میں جنت جہنم ہے، اللہ کے ہاتھ میں کامیابی ناکامی. تو اصول بتائے کہ تحقیق کر لو، عالم ہی سے پوچھو، عالم ہی کے پیچھے چلو. لیکن عالم کس کیٹیگری کا ہے یہ معلوم کر لو. عالم میں تقوی طہارت ہے کہ نہیں یہ معلوم کر لو. کم سے کم اس رینج کے لوگوں سے پوچھو کہ بھائی یہ عالم بھی ہے کہ نہیں. ارے سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ ہاں وہ جتنی حد تک جو ان کے پاس ہنر ہے، بیان ہے، اور اسی طریقے پر جو ہے اور کچھ علاج ہے، کچھ ہے دوسرا، اتنے حد تک ان کو استعمال کرو. لیکن دین کو سیکھنا، دین کے مسائل سیکھنا، یہ اتھارٹی سے کرو. تو ان میں یہ ایک بری عادت تھی، اندھ بھکتی. یہودیوں میں کیا عادت تھی؟ دوسری بات کیا تھی ان میں دوسری بات جو تھی وہ یہ، تو یہ کہہ رہے دیکھو اسی کا نتیجہ ہے اندھ بھکتی کا کہ مسلمان پہلے دین کی طرف آتے نہیں، اور پھر اگر مسلمان آ گئے، دین کی طرف متوجہ ہو گئے، ان کا بہت بڑا حصہ جاہل واعظوں اور دکاندار پیروں کے جال میں پھنس کر دین کے صحیح راستے سے دور جا پڑتا ہے. ان کا علم دین صرف وہ کہانیاں رہ جاتی ہیں جن میں نفس کی خواہشات پر زد نہ پڑے. ہاں من کے مطلب حساب سے ہے نا، یہ واقعہ بہت اچھا ہے، اس کو بیان کرنا چاہیے. اور اپنے کو شراب کی عادت ہے اور آ گئی حدیث شراب کی، نکو یہ ذرا اوگڑ ہے، اس کو بعد میں دیکھیں گے، بازو رکھو. وہ خوش ہیں کہ ہم دین پر چل رہے ہیں اور بڑی عبادت کر رہے ہیں، مگر حقیقت وہ ہوتی ہے جس کو قرآن نے کہا الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا. یعنی وہ لوگ ہیں جن کی کوشش اور عمل دنیا ہی میں برباد ہو چکی ہے، اور وہ اپنے نزدیک یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے بڑا اچھا عمل کیا ہے. خلاصہ یہ کہ قرآن نے ان منافق یہودیوں کا حال ان الفاظ کے ذریعے بیان کر کے ایک اہم اور بڑا اصول بتلا دیا. جاہل عوام کو علماء کی پیروی تو کرنا ضروری ہے، مگر ان پر لازم ہے کہ بلا تحقیق کسی کو عالم و مقتدا نہ بنا لے اور نہ واقف لوگوں سے غلط سلط باتیں سننے کے عادی نہ ہو جائے. یہود کی، ہاں ہم کچھ الگ تھے. آسٹریلیا جماعت لے کے گیا 4 مہینے کی، تو اس میں ایک ماسٹر تھے، ان کا ہمیشہ بیان، بھائی دیکھو بھینس جو ہے وہ گائے جو ہے وہ گندا کھاتی ہے اور نہیں کیا اس کو چارہ کھاتی ہے اور دودھ دیتی ہے. انسان کتنا گندا ہے، دیکھو وہ دودھ پیتا ہے، مونت دیتا ہے. دوسرا بولتے تھے وہ بیان میں ان کے، دیکھو انڈا، کہنے لگے مرغی گندا کھاتی ہے، انڈا دیتی ہے، انسان انڈا کھاتا ہے، گندا دیتا ہے. اس قسم کے کچھ بیانات تھے. وہ میں والا سٹاپ. ان کا ایک چیلا تھا، ہمیشہ 3 دن ان کے ساتھ رہنے کا، اس کو باہر جانے دینے کے لیے، اس کو مکہ بنائے تھے. اب وہ کھڑا ہوا تو بولتے فرمایا. ارے میرا کس نے فرمایا؟ دین ہے یہ. کیا یہ دین ہے، بہت مضبوط چیز ہے.
یہاں کا ایک بیان انگلینڈ میں بھی پارلیمنٹ میں نقل کیا جا سکتا ہے. اتنا زبردست نیٹ ورک ہے یہ. تو پھر مضبوط ٹھوس بات کر رہا ہوں. فرمایا تو کس نے فرمایا؟ اگڑب نے کہ بگڑب نے؟ کس نے فرمایا؟ یہاں ابو ہریرہ فرماتے ہیں, جابر فرماتے ہیں, انس ابن مالک فرماتے ہیں, عبداللہ ابن زبیر فرماتے ہیں. کس نے فرمایا؟ میں بولا یہ صرف اس لیے 4 گھنٹے روزانہ تعلیم کرتے ہو لیکن چھنی بنا رکھا ہے, دماغوں کو یہاں سے سنتے ہو, یہاں سے نکال دیتے ہو. میں نے ماشاءاللہ لاگو کر دیا. فل فرصت رہتی تھی حدیث یاد کرو, ذکر کی ایک حدیث. اگر حدیث نہیں یاد ہوتی مفہوم حدیث یاد کرو. حدیث ہی سنانے کا خالی اللہ کے رسول کے کا فرمان ہے یا حدیث کا خلاصہ. 1 حدیث, 2 حدیث, 3 حدیث. وہ فرمایا وہ انڈا گندا سب رخصت کر دیا. سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ ٹھوس مضبوط, قصے کہانیاں نہیں ہونی چاہیے. یہ بتایا. یہودیوں کی ایک دوسری بری خصلت بتائی, سماعون لقوم آخرین, یعنی یہ لوگ بظاہر تو آپ سے ایک دینی معاملے پوچھنے آتے ہیں, حکم پوچھنے آتے ہیں, لیکن در حقیقت ان کا مقصد نہ دین ہے نہ دینی معاملے کا حکم معلوم کرنا. یہ ایک ایسی یہودی قوم کے جاسوس ہیں, یہودی قوم کے جاسوس ہیں. یہ خود نہیں پوچھ رہے, ان کو بھیجا گیا ہے. ہاں, جو اپنے تکبر کی وجہ سے آپ تک خود نہیں آتے. بہت سے لوگ مفتی تک نہیں آئیں گے. یہ ذرا پوچھ گیا رہے, کیا بولیں, یہ ذرا پوچھ گیا رہے. میں بولا آپ کا مسئلہ ہے. بولے نہیں, وہ ایک نے بولا ہے. میں بولا میرے سے شرم آتی ہے اس کو پوچھنے کو, میرے کو فون نمبر دے, میں بات کرتا ہوں. دیکھ رہے اتنا تکبر بھرا ہوا ہے کہ نہیں, علماء سے اپنے کو پوچھنے کا نہیں اور کام کو لگانے کا دوسرے کو. اور یہ بھی اپنا ہل پٹیا لمبیا ادھر سے ادھر پوچھتے بیٹھتا. جی ایسے ہی میری کچھ الگ الگ باتیں تھی. وہ یہ تھی, او مولانا یار وہ تمہارے بارے میں بہت برائی کر رہا تھا. میں نے تو کیا کر رہا تھا, تو کیا کر رہا تھا؟ میں چپ بیٹھا تھا. میں نے یہاں کا کو منہ کھول رہا. اس نے کام کو لگایا, تو میرے پاس آیا. ہاں, وہ نہیں آ سکتا تھا, تیرے ذریعے پہنچا ہے. وہ اچھا ہے, تو برا ہے, بھاگ یہاں سے. اور میری ہمدردی اگر تو آئندہ سننا نہیں, اور سنا تو فوراً بول دینا یہ ہمدردی ہے, انہیں تو آنا نہیں, چل جائیں ایسے. اب تو آیا اس کا میرے پاس لے کے, میں بولوں گا وہ تو نہیں پہنچائے گا. پہنچائے گا کیا؟ تو یہ بتا رہے ہیں کہ یہ حکم معلوم کرنے نہیں آتے, تکبر کی وجہ سے اللہ کے رسول آپ تک نہیں آتے. ان کی خواہش کے مطابق صرف یہ چاہتے ہیں کہ سزائے زنا کے بارے میں آپ کا نظریہ معلوم کر کے ان کو بتلا دے, پھر ماننے نہ ماننے کا فیصلہ وہ خود کریں گے. تو مولانا کیا الو بنیں گے؟ کھلونا ہے, کھیلتے رہیں گے. تو یہ ان کی گندی خصلت تھی. تو اب جو مسلمان خود مسئلے نہیں پوچھتے علماء کے پاس جا کر, وہ دیکھ لے کہ ان میں کون سی صفت ہے. منافقوں کی صفت ہے. اور طلب والے تو بولتے کچھ بھی جواب ملے, بھائی اپنے کو اللہ کو راضی کرنا ہے, کر بولے تو کریں گے, نہیں کر بولے تو نہیں کریں گے. نہیں, اپنی عزت بھی جانے نہیں مانگتا. تو جا رہے چائے پلایا, اس کو ایک چائے کے اندر پٹا کے اس کو بھیج دیا, شیر کے آگے بکری. تیسری بری خصلت کتاب اللہ کی تحریف. یہ یہودیوں کی عادت تھی کہ کتاب اللہ کو بدل دیتے. مطلب کا مل رہا ہے فتویٰ, پیسے مل رہے ہیں, اس کو بدل دو. مسلمانوں کے لیے تنبیہ قرآن کی حفاظت کا اللہ نے خود ذمہ لیا ہے. تو یہ الفاظ تو قرآن کے کبھی نہیں بدلیں گے, سینوں میں ہے یہ, لیکن معنوی تحریف بظاہر کی جا سکتی ہے اور کرنے والوں نے کی بھی ہے, مگر اس کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے انتظام فرمایا. اس امت میں قیامت تک ایک ایسی جماعت قائم رہے گی جو اس کے معنی کی بھی حفاظت کرے گی, قرآن و سنت کے صحیح مفہوم کی حامل ہوگی, اور تحریف کرنے والوں کی قلیق کھول دے گی. چوتھی بری خصلت یہودیوں کی رشوت خوری. حرام خور کہا نا, بڑے حرام خور ہے, رشوت کھانے والے. سخت کہتے ہیں کسی چیز کو جڑ سے خراب کر دینا. تو یہ رشوت کو بھی کیوں کہا؟ رشوت صرف لین دین کی خرابی نہیں, پورا معاشرہ بگڑ جاتا ہے. پورا معاشرہ کیا ہو جاتا ہے؟ ہاں, بہت برائی ہے اس کی. اب رشوت کیا کیا ہے؟ ہم تو کہیں گے خالی کہ سرکاری لوگ رشوت لیتے ہیں, وہ تو ہے ہی رشوت. لیکن یہاں اگر باپ نے اپنی بیٹی کو بیچ دیا, جیسے بہت سے ملکوں میں آج ہے, 5 لاکھ روپیہ دو تم میری بیٹی سے شادی کرو, 5 لاکھ میں لوں گا, 10 لاکھ میں لوں گا, 25 لاکھ تو میرے باپ کو دینا پڑے گا. ارے سمجھے کہ نہیں؟ باپ لیتا ہے. تو یہ کہہ رہے ہیں لڑکی کے ماں باپ اس کی شادی کرنے کے ذمہ دار ہیں, کسی سے اس کا معاوضہ نہیں لے سکتے. وہ جس کو رشتہ دیں اس سے کچھ معاوضہ لے تو وہ رشوت ہے. کیا ہے؟
یا روزہ ہے یا نماز ہے اور حج ہے اور قرآن کی تلاوت ہے. قرآن کی کیا ہے؟ تلاوت. قرآن پڑھنا، سورہ بقرہ پڑھنا، یا یہ ہے کہ اور کچھ قرآن کی تلاوت ہے. ہاں یہ سب عبادتیں ہیں. کیا یہ؟ اب عبادت میں کروں گا جو مسلمان کے ذمہ ہے، لیکن میں کروں گا اور اس پر تم اجرت دینا میرے کو، یہ بھی رشوت ہے. ارے سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ کتنا دبا کے چل رہا ہے دکانوں میں دیکھو. اور کون مولانا لوگ اور کون حافظ لوگ کہاں آئے تھے سورہ بقرہ پڑھنے، اس کا ایک معاوضہ طے ہو گیا ہے. ارے یہ عبادت تمہاری ہے، عبادت کو بیچنا تھوڑی ہے. جی ان پر کسی سے کوئی معاوضہ لیا جائے تو وہ رشوت ہے. تعلیم قرآن اور امامت اس سے مستثنا ہے، وہ حبس وقت ہے. تعلیم قرآن ٹو ٹیچ ہے. وہ ایک ہے قرآن میں پڑھوں روزانہ، اس کے سورہ بقرہ کے پیسے لوں. ایک ہے میں آپ کو سورہ بقرہ پڑھاؤں، ناظرہ پڑھاؤں اور اس پڑھانے کے پیسے لوں، تو وہ الگ ہے. پھر جو شخص رشوت لے کر کسی کا کام حق کے مطابق کرتا ہے وہ رشوت لینے کا گناہگار، اور یہ مال اس کے لیے سخت حرام ہے. اور اگر رشوت کی وجہ سے حق کے خلاف کام کرتا ہے، غلط مسئلہ بتاتا ہے، تو یہ دوسرا شدید جرم ہے، حق تلفی اور حکم خداوندی کو بدل دینے کا اس کے علاوہ ہو گیا. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اس سے بچے. تو اپنے اندر سے یہ خصلتیں نکالنا چاہیے. خصلتیں یہ اس لیے بتائی جاتی ہے کہ بھائی اپنے اندر سے گندی خصلتیں نکالنا. دوسروں کو تو اپن بولتے ہیں بہت، ہاں مولانا آج ہے نا جمعہ میں ذرا وہ سٹے کے اوپر بیان کرو، سٹا حرام ہے. وہ کسی کو بٹا لگانے کے واسطے ہم کو کام کو لگا رہا ہے، اور پھر دیکھیں گے آیا کہ نہیں ہے. ہاں دیکھ مولانا نے کیا بولے تیرے بارے میں، لگا دیا مولانا کے ساتھ. ارے جو بھی حدیث قرآن کی باتیں آئی اور بیماری بتائی گئی وہ خود پہ فٹ کرنا چاہیے. میرے اندر کتنی بیماری ہے میں نکالوں، دوسرا کرے نہ کرے. قبر میں جانے کے بعد اللہ یہ نہیں پوچھے گا من ربہ ما دینہ، ہاں من نبیہ، یہ پوچھے گا من ربک کا ما دینہ کا من نبیہ کا. اپنے دین کے بارے میں، نبی کے بارے میں اور رب کے بارے میں بول. اور ہم اللہ میں تو اس کے پیچھے پڑا تھا، میں تو اس کے پیچھے پڑا تھا. چلو پھر بھرتی ہو جاؤ. جزاکم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم وعنت الوجوہ للحی القیوم یا احد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم يكن له كفوا احد. یا ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام. یا ربنا یا سیدنا یا مولانا ویا غایت رغبتنا یا خالق انفسنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، قدم قدم پر نصرت فرما، مدد فرما، اپنا فضل اپنی تائید شامل حال فرما، نفس و شیطان کے مکر سے حفاظت فرما، ہماری دعائیں قبول فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا